نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ سورۃ الفجر میں باری تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی اور جفت و وطر کی قسم کھائی، رات کے گزر جانے کی قسم کھانے کے بعد جو اس کا پچھلے ایپیسوڈ کا جو خلاصہ میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ سامنے آتا ہے کہ ساری قسمیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ بات بتلانا مقصود ہے خالق ارض و سما کی طرف سے کہ قوم عاد اور قوم سمود اور فرعون کے جو بڑے مغرور اور بڑے تکبر میں زندگی گزارتے تھے، ان پہ اللہ کے عذاب کا جب کوڑا برستا ہے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا، سبھی اس کے زد میں آتے ہیں، کوئی بھی نہیں بچ سکا اور نہ یہ بچیں گے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کو ان کا حساب دے رہی ہے جیسا وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے یہ بات بھی کی پچھلے ایپیسوڈ میں کہ جن کو مال ملتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے بڑا راضی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ابتلا ہے۔ اور آگے فرمایا آج جو ہم گفتگو شروع کرنے لگے ہیں، اللہ رب العزت کا فرمان ہم سب کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اگر آزمانے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ انسان ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر یہ قرآن اترا اور خالق ارض و سما نے فرمایا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جن کو مال دیا ہے وہ آزمائش میں نہیں، وہ اللہ ان سے راضی ہے، کیونکہ وہ بھی آزمائش میں تھے۔ اور یہاں فرمایا کہ جب اللہ ان کے مال کو کم کر دیتا ہے، ان کو تنگی مال ہو جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو رسوا کر دیا۔ آج دیکھیں تو ہمارے اندر یہ چیز ہے، ہمارے اندر ہمیں ملتا رہے تو ہم خوش ہیں، نہ ملے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ اور مومن کی یہ صفت اور شان ہے کہ صبر و شکر میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی صبر کا پیکر ہوتی ہے، شکر کا پیکر ہوتی ہے کہ جب انسان کی ذات میں صبر اور شکر کی دولت آ جاتی ہے تو انسان اپنے خالق کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے مولا کے قریب ہو جاتا ہے اور مولا کی محبت اس کو ملتی ہے۔ تو اس لیے آج اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، زیادہ تر لوگ ہمیں وہی ملتے ہیں کہ جن کی زبان شکوہ دراز ہے، جن کی زبان سے ہم نے شکوے ہی سنے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، ہم ختم ہو گئے، ہم محنت بھی بہت کرتے ہیں مگر پھر بھی نہیں ملتا۔ ارے جتنا اگر جس کو نہیں ملا وہ بھی آزمائش میں ہے، وہ کتنا صبر کرتے۔ دیکھیں ایک شیخ فرمایا کرتے تھے کہ حالات بدلتے ہیں، ضرور بدلتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ حالات غریب کے بدلیں۔ فرمایا کہ امیر کا حال بھی بدل سکتا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ جب امیر کے حالات بدلیں گے تو ممکن ہے غریب ہو جائے، اور جب غریب کے حالات بدلیں گے ممکن ہے وہ امیر ہو جائے۔ تو ضروری نہیں کہ غریبوں کے حالات بدلیں، امیروں کے بھی بدل سکتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے امیروں کو سڑکوں پہ آتے دیکھا ہے، روتے دیکھا ہے، کرلاتے ان کو دیکھا ہے، ان کی چیخیں نکلتی سنی ہے ہم نے۔ لیکن جب مال تھا تب ان کو غرور ہی غرور تھا، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ جب ہر چیز ختم ہوئی تو پھر وہ ایک ایک پائی کے لیے ترسنا شروع ہو گئے۔ اب دیکھیں ان تمام چیزوں کو، اور آج بھی اس سوسائٹی میں دیکھا جائے شکوہ کرنے والے ہم زیادہ لوگ ہیں۔ تو اگر نہیں مال ملا، دولت کی کمی ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور ساتھ محنت کرتے رہیں، محنت ضرور کریں۔ اللہ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم سب کے لیے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ محنت انسان نہ چھوڑے، مگر اللہ کی رضا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے پاس پیسہ بہت ہے، اور رسوا کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ نے انسان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ دولت کبھی بھی انسان کو مل سکتی ہے، انسان کا دل اور انسان کا دماغ پختہ ہونے چاہیے، انسان کی میں عقل ہونی چاہیے، اور عقل کا درست استعمال کر کے پھر اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارا کام ہے عقل کا استعمال کر کے پھر کشتی جو ہے وہ مولا ہم نے اس کشتی کو اتار دیا ہے، یہ اتر چکی ہے اس دریا سمندر میں، یہ ہچکولے کھاتے مولا پار تو نے لگانی ہے۔ بہرحال آدمی کا ذکر ہو رہا ہے کہ کون غفلت کا شکار ہے، کون نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے، کون غفلت کا، کون غافل ہے، کون جو کہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔
آگے رب کائنات نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ یہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یتیموں پہ ترس کھاتے ہیں، عزت نہیں کرتے۔ آج ہم اگر تھوڑا سا اچھے بھی ہو جائیں، ہم ترس کھائیں گے، عزت نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے یتیموں کی عزت کی جائے، تکریم کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ اور یہ یتیمی بڑی ایک عجیب شے ہے، بڑی ایک عجیب چیز ہے، بہت بڑی یہ آزمائش ہے۔ یہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ انسان سوچ کے کانپ اٹھتا ہے، اس کا دل لرز اٹھتا ہے، اس کو بس عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ان کی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، اور سماج میں اس قدر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرانے والے اور انسانیت کے ساتھ بدترین یہ دشمنی مول لینے والے اور انسان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والے ایسے عجیب لوگ ہیں جو یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ اور آگے رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ مسکین کو کھانے کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ یہاں پہ بہت زیادہ چیزوں کا بیان جو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر کھانا کھلانا اور کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنے کھانے میں آپ اوروں کو شامل کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو شامل ہوا ہے وہ اسی کا حق تھا، وہ اسی کا رزق تھا۔ تو انسان جہاں جاتا ہے اس سے پہلے اس کا رزق وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بے سر و سامانی کے عالم میں ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، سم ٹائم شہر سے دور جاتے ہیں، صوبے سے دور جاتے ہیں، ایون کہ ملک سے دور جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا زیادہ راہ بھی نہیں ہے، مگر نہ جانے کن کن نعمتوں کا ہمیں سامنا ہوتا ہے وہاں پہ، کون کون سی چیزیں کھانے کو ملتی ہیں اور کون کون سی چیزیں انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، محبت سے وہاں پہ جیتا ہے، کیا کہ انسان کا رزق وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور جو کھانے کھلانے والے جن کے دسترخواں وسیع ہیں، اور اہل بیت اطہار کی ذات کو دیکھیں تو وہ تو اپنا کھانا بھی اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ آج کی صورتحال کے اندر کھانے کی ترغیب دینا، کھانے کھلانا، کھانے کی دعوت کرنا، یہ اہتمام کرنا، یہ خوش نصیبی کی معراج ہے۔ آپ کا مال خرچ ہوتا ہے مگر دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، من میں اللہ کا پیار آتا ہے، اور من میں جو اللہ کی محبت اور پیار آ جاتا ہے اسی میں انسان کی بقا بھی ہے، انسان کی اسی میں نجات بھی ہے، اور انسان کا اسی میں سکون اطمینان بھی ہے۔ آگے رب کائنات نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اللہ اکبر، اور جو وراثت کا مال ہے، وراثت کا مال ہپ ہپ کر جاتے ہیں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو نہ یتیم کی عزت کرتے ہیں، نہ کھانے کھلانے کی ترغیب دیتے۔ اب دیکھیں جو یتیموں کے حقوق ادا نہیں کرتا، جو یتیموں کی عزت نہیں کرتا، جو کھانے نہیں کھلاتا، جس کا دسترخواں وسیع نہیں، تو پھر اس کا دل کیسا ہوگا؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، سمجھے تو صحیح کہ جس نے نہ کسی کی عزت کی، نہ کسی کو کھانا کھلایا، نہ کسی کے کام آیا، تو پھر اس کا دل کیسا ہوگا؟ اس کا دل پھر عجیب قسم کا ہوگا نا، کہ اس دل میں محبت مال جمی ہوئی ہے، مال ہی مال اس کے دل و دماغ اور اس کے من کے اندر ہے، پورے جسم میں سرایت کر چکی ہے مال کی محبت۔ کیوں کہ اگر مال دیا تو خرچ کرتا، کھانا کھلاتا، وہ تو کام وہ کر نہیں رہا، اب اس کے من میں مال کی محبت ایسی آ گئی ہے۔ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ جو وراثت کا مال ہوتا ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ مثلا بہنوں کے حق کھا گئے، ماں کا حق کھا گئے، بھائیوں کا حق کھا گئے، اور یہاں پہ تو ایسے ہیں کہ جو بھائیوں کے حق بھی کھا جاتے ہیں۔ بہن کے حق تو وراثت میں کہتے ہیں کہ وراثت لی تو ہماری بول چل ختم ہے۔ اسلام نے، قرآن نے ان کو وراثت دی ہے کہ آپ ان کو دیں، وہ خوشی سے نہ لیں، یہ ان کا عمل ہے کہ وہ خوشی سے کہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ قبول کر لیں، آپ کو تحفہ دے دے تو آپ رکھ سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ آپ اس کی جو نا اس کا حق جو وراثت کا وہ لے لیں، وہ آپ کا حق تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے کون سے کمایا وہ مال، آپ نے کون سی محنت کی ہے؟ جو آپ محنت کر کے کمائیں گے وہ آپ کا، اس کو کوئی نہیں چھیڑ رہا۔
یہ آپ کے باپ دادا ماں باپ کی کمایا ہوا مال یا ان کی وراثت ہے کہ جو سب میں برابری کی بنیاد پر تقسیم ہونی ہے. مگر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ وہ بھی پراپر طریقے سے تقسیم ہو. تو بہنوں کو دینا دور کی بات, یہ بھائیوں کے حق بھی کھانے والے اس معاشرے میں موجود ہیں. تو یہ ان کی نشانی ہے کہ جو جہنم اور جو عذاب کے مستحق ہونے والے لوگ ہیں, ان کی علامات قرآن یہاں بیان کر رہا ہے. ان پہ ظلم و ستم وہ لوگوں پہ کرتے رہے, حق کھانا بھی بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے اگر اچھا بھائی وہ ہے کہ جو سب بھائیوں کے حق ادا کرے, ان کی وراثت دے, اور بہنوں کا جو بنتا ہے ان کو بھی دے. اگر بہن شوق سے نہیں لیتی کہ ٹھیک ہے بھائی آپ رکھ لیں, ایکول تقسیم کر لیں, تو دین آپ اس کو کر سکتے ہیں. مگر یہاں اتنا بڑا حوصلہ, بڑے بڑے اس میں نا عبادت گزار لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے, بڑے بڑے عظیم لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں, تہجد گزار بھی دیکھے, مگر جب وراثت کے مال کی باری آتی ہے وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں, اللہ کے رسانوں میں مل جائے. ایسی یہ ذہنیت ہے. آگے فرمایا ایسا ہوگا کیا, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, کہ مال کی محبت ان کے دل میں بہت زیادہ ہے. مال کی اسلام میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا, مال کی محبت سے منع کرتا ہے. وہ اس لیے کہ جب مال کی محبت آتی ہے تو انسان ہر جائز کام بھی نہیں کرتا, ہر حلال کام بھی نہیں کرتا. جہاں پہ خرچ کرنا پڑے بھاگ جاتا ہے, جہاں پہ لگانا پڑے وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے, اور اپنوں کی ہیلپ کرنی پڑے تو وہ ساری نہیں اٹھاتا, کیونکہ یہ مال کی محبت ہے. ایسے ہم نے دیکھے دنیا میں جن کے پاس مال کم ہوتا ہے مگر وہ خرچ بڑا کرتے ہیں, وہ لگاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اللہ ان کو دے, وہ لگاتے رہے, ان کو ملتا رہتا ہے وہ دیتے رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے بہت زیادہ ہیں. مگر ایسے بھی ہیں کہ جو مال پہ یوں سانپ بن کر بیٹھے ہیں کہ ان کی نسلیں کھائیں گی اڑائیں گی, بلکہ جو بھی حشر کریں گی سو کریں گی. اس لیے آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے استعمال کیا, آپ کا مال وہی جو آپ نے کھایا, استعمال کیا, پہنا اور کھلا دیا. باقی جو بچ گیا پچھلے نہ جانے اس کا کیا سلوک کریں. تو ہمیں چاہیے کہ پچھلوں کے ساتھ اپنی اگلوں کا بھی سوچنا چاہیے, اور اگلی انسان کی اپنی قبر ہے کہ وہاں بھی انسان نے بالآخر جانا ہے. تو مال کی محبت کو اسلام نے ہر صورت منع کیا ہے. آگے فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا, اللہ اکبر, اور ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی. کلا اذا دکت الارض دکن دکا, زمین ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے گی, ختم ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی کہ جس کا انسان بیان سنتا تھا مگر اس پر عمل نہیں کرتا تھا, اس پہ عمل کی طرف ترغیب نہ دیتا تھا, نہ اس رستے پر چلتا تھا, نہ چل کے عمل کی سیڑھی پہ قدم رکھ کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتا تھا, ایسا کچھ بھی نہیں کرتا تھا. فرمایا مال تم اس کی محبت میں جیتے ہو مال کی محبت میں, مگر یہ ذہن نشیں کر لو, اس بات کو, اس تصور کو دل میں بسا لو کہ اذا دکت الارض دکن دکا, کہ وہ دن ذہن نشیں کر لو, یاد رکھ لو, وہ آئے گا کہ جس دن زمین ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے گی, ختم ہو جائے گا, اور نظام میں ہستی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی یہ ختم ہوتا دکھائی دے گا. اور آگے رب کائنات نے فرمایا, یہاں جو بیان ہے یہ قیامت کا بیان ہے کہ جب زمین ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار در قطار. یہ منظر قیامت کا پیش کیا جا رہا ہے, قیامت کا منظر ہے جو پیش ہو رہا ہے کہ اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, اور زمین بھی ٹکرائے گی, اور ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا جائے گا, ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور مال کی محبت بھی سینوں میں رکھنے والوں, تمہارے سامنے بھی چیزیں ساری آئیں گی, تم کو بھی سب کچھ بتایا جائے گا, تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ مناظر ہوں گے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. باری تعالیٰ کا فرمان ہم سب کے لیے. تو اس لیے مال کی محبت میں جینے والوں, مال کماؤ, خوب کماؤ, اچھا گھر ہو, اچھی گاڑی ہو, اچھا بنگلہ ہو, اچھا لباس ہو, اچھے کھاتے پیتے ہونا, یہ اچھی بات ہے. میں بہت ایک نقطے کی سمجھانے کی بات عرض کرنے لگتا ہوں. ان سب چیزوں کا ہونا آپ سب کے لیے اچھا ہے, آپ کا جینے کا انداز بہت اچھا ہو, بہت بہتر ہو, زبردست بات ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس محبت کو سینے میں بسا کے نافرمانیوں, سرکشی, ظلم پہ اتر آئے, اور
آپ کے مال میں جس کا حصہ ہے اس کا حق ادا نہ کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ نے یہ کب ہوتا ہے؟ جب مال کی محبت آئے. ہم نے بڑے بڑے سخی لوگ دیکھے اس معاشرے میں. سخی اللہ کا دوست ہے، جو خرچ کرتا ہے وہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ سے خوش ہوتا ہے. ہم نے مالدار بھی دیکھے ہیں اور اتنے سخی بھی دیکھے ہیں. وہ یوں مال خرچ کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے زبردست، یہ اللہ کا دیا، اس نے خرچ کر دیا، یہ بڑا دل چاہیے اس کے لیے. مگر دل اللہ نے دیا لوگوں کو. کیوں ان کو دیے؟ جن کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے. جن کے دل میں مال کی محبت آ گئی وہ خرچ نہیں کرے گا. جس کے پاس مال ہے پر دل میں مال کی محبت نہیں، وہ خرچ کرتا ہے، وہ خوب خرچ کرتا ہے. وہ خرچ کرتا ہے تو نظام زندگی میں کوئی جو غریبوں کے کام آتے ہیں، جو پرسان حال جن کا کوئی نہیں، یتیم و مسکینوں کی ہیلپ کرنے والے دنیا میں یہ لوگ موجود ہیں. بالکل ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں. مگر جو مال کی محبت دل میں رکھتے ہیں ان کا حال بھی برا، ان کا حشر بھی برا. ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ختم ہو جانے والے ہیں. نور قرآن میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد اور انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. خوش آمدید. نور قرآن آپ ایس ایف ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. سورۃ الفجر کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہم سب کے لیے. بریک سے قبل میں نے بات کی کہ جو مال کی محبت دل میں رکھتے ہیں، بہت زیادہ رکھتے ہیں. ہم نے سوسائٹی میں دیکھے ہیں بڑے ایسے لوگ کہ جن کو مال بہت اچھا لگتا ہے. مال سب کو اچھا لگتا ہے مگر مال کمائے مگر خرچ بھی کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں. کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے ہی نیکی آگے بھیجی ہوتی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. انسان کے سامنے جہنم جب آ جائے گی تو وہ کہے گا کاش میں نے اچھا کام کیا ہوتا، کوئی چیز آگے کے لیے بھیجی ہوتی. ہم پیچھے کے لیے بھیجتے نا کہ یہ بچ جائے، وہ اگر آگے کے لیے کوئی چیز ساتھ لے کے جاتے. فرمایا یہ ان کا بیان قرآن کر رہا ہے کہ کاش، لیکن کیا ہوگا کہ اس وقت دنیا دارالعمل ہے. الدنیا دارالعمل اور الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ دارالعمل ہے. یہاں کریں گے تو اجر آگے پائیں گے، یہاں کریں گے تو چیزیں آگے ملیں گی، اور یہاں انسان محنت کرے گا تو اسی کو آگے جا کے اس کا ریوارڈ ملے گا، اس کا اجر ملے گا. مگر یہاں کرنا پڑے گا. تب کہیں گے کاش ایسا ہو جاتا. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ ایسا کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ آگے فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی آگے نیکی بھیجی ہوتی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اپنے زندگی میں کچھ چیزیں آگے بھیج دیتا تاکہ میرے آگے کام تو آتی. کچھ ایسا کم عمل کر لیا ہوتا. انسان حسرت کر رہا ہے کاش میں نے ایسا کیا ہوتا. ہم دنیا میں جب کوئی برے کام کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش میں بچ کے نکل جاتا، کاش میں اس وقت فیصلہ بدل لیتا، کاش میں گھر سے باہر ہی نہ نکلتا، کاش میں دائیں بائیں ہو جاتا، کاش اس وقت میں توبہ کر لیتا، میں نہ آگے بڑھتا. انسان کا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ گزری ہوئی چیز جس کا وہ خمیازہ بھگت رہا ہے. چور چوری کرتا ہے اور قاتل قتل کی سزا بھگتتا ہے تو کیا کہتا ہے کاش میں نہ کرتا. غصہ ایسا تھا کہ اس نے صبر نہیں کیا، کنٹرول نہیں کیا، وہ لے گیا، اگلے کی زندگی برباد کی، پوری فیملی کو اجاڑ دیا اور خود بھی گیا. پھر کہتا کاش، مگر نہیں، اب کاش کا فائدہ نہیں. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا
تاجدار فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو اس دن اس جیسا کوئی حساب نہیں کرتا، اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھنا۔ یہاں پر اللہ کی ذات فرما رہی کہ شدید ان کو عذاب دیا جائے گا، شدید وہ اس عذاب میں آئیں گے، شدید قسم کا سخت عذاب ہوگا کہ جو انسان کو بھگتنا پڑے گا ان تمام اعمال کی وجہ سے، ان کارناموں کی وجہ سے انسان کو یہ چیزیں بھگتنی پڑیں گی، ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلے، اپنے آپ کو بدلے، اپنے رنگ انداز کو بدلے، اور جو اللہ کی ذات چاہتی ہے ویسا انسان بن جائے۔ کیونکہ عذاب اس کے عذاب کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ کون ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اور اس کے عذاب پہ جب کوڑا برستا ہے تو بڑے بڑوں پہ برسا، ہم عام انسان، عام لوگ کیا چیز ہے؟ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں فادخلی فی عبادی۔ اللہ اکبر۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان جان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اور آگے رب نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں چلا جا۔ یہاں پر نفس مطمئنہ کا ذکر ہو رہا ہے، نفس مطمئنہ کی بات ہو رہی ہے جو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ نفس مطمئنہ وہ کیا ہے؟ وہ ایسا نفس ہے کہ جو اللہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی۔ ایک نفس امارہ، آج کل کا انسان نفس امارہ کا شکار بہت زیادہ ہے کہ جو گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے، جو انسان کے اللہ سے دور کرتا ہے، انسان کو اس کے مولا سے دور کرتا ہے، مولا کی عبادت سے دور کرتا ہے، بندگی خدا سے دور کرتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ وہ ہے کہ انسان مطمئن ہو کے زندگی گزارے کہ جو اللہ نے فرما دیا میں یوں ہی رہوں گا، میری زندگی ویسے ہی گزرے گی، میرے صبح و شام، میری زندگی کے ایام ویسے بسر ہوں گے جیسے میرے خالق کی منشا و رضا ہے۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ لوگوں کے سامنے انسان گناہ خطاؤں میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں مالک کی اطاعت و بندگی اور محبت میں زندگی گزاروں گا، وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ پھر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہے۔ جو اللہ سے راضی ہو اللہ پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے پھر انعامات کی بارش ہے۔ اتنے انعامات ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس کو اللہ کی رضا مل گئی، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا، اس پہ تو اللہ کی رحمتیں خوب برسنا شروع ہو گئیں، رحمتوں کا نزول ہو گیا۔ اور آگے فرمایا وہ جو نفس مطمئنہ ہے فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے خاص بندے بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں سب انسان برابر ہیں، انسان ہونے میں برابر ہے، خاص و عام ہونے میں برابری نہیں ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں تم بھی داخل ہو جاؤ۔ اٹ مینس کہ جو نفس مطمئنہ والے ہیں وہی اللہ کے خاص بندے ہیں، نفس امارہ والے خاص نہیں۔ ان کو ابھی ایک سیڑھی آگے چل کے جو کہ پار کرنا ہے، سفر گزرنا ہے آگے۔ اللہ کے خاص بندے ہیں اور وہ خاص بندوں میں داخل کیا جا رہا ہے نا کہ فادخلی فی عبادی، ان میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ کیسے؟ وادخلی جنتی، اور پھر جنت میں چلی جا، جنت میں داخل ہو جانا۔ تو جنت ان کو مل رہی ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اور جنت اللہ کے خاص بندوں کے لیے، نفس مطمئنہ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنا بڑا پیغام، محبت کا حسین پیغام ہے باری تعالیٰ کی طرف سے۔ نفس مطمئنہ والے آج ہم دیکھیں تو صحیح اپنی سوسائٹی میں، اس جہان میں، کہ ہم کیا اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں؟ جو نہیں ملا کیا اس پہ صبر کرتے ہیں؟ کیا جتنا ملا ہے اس پر اکتفا کرتے ہیں؟ کیا ہمارا نفس مطمئن؟ ہم برائیوں میں، کمانے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے، رب کو منانے میں بھی کبھی کوئی کسر چھوڑی؟
یہ نفس ہے، نفس امارہ، جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ یا ایتھا نفس المطمئنہ، یہ مطمئن نفس کی بات ہے۔ ہم کب مطمئن نفس میں داخل ہوں گے؟ اور ان کے لیے اللہ راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ پیار اور محبت کی بات ہے ناظرین، یہ رب کی رضا کی بات ہے۔ یہ دنیا یہاں جو آیا وہ سمجھتا ہے ہم جیتے یوں ہیں جیسے ہم نے جانا نہیں ہے، مگر لے جانے والے لے جاتے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے اپنوں کو لے جاتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اپنی زندگی کا مقصد نہ بدلا تو پھر ہمیں سوائے شرمندگی کے کچھ بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو نہیں بدلا، اپنے انداز کو نہیں بدلا، اپنی فکر کو نہیں بدلا تو ہمارے لیے اچھے پیغام نہیں ہیں۔ اچھے پیغام ان کے لیے ہیں جو نفس مطمئنہ والے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور اللہ کی رضا انسان چاہتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ والوں کو نصیب ہوتی ہے، کہ جو اطمینان والے نفس ہیں، جو مطمئن روحیں ہیں، ان پہ کرم ہوتا ہے، اور پھر وہ خاص بندے، شب بیدار بندے، رب کے قرب والے بندے، رب کے پیارے بندے، رب کی خاطر جینے والے، رب کی خاطر رہنے والے، رب کی خاطر صبح و شام بسر کرنے والے، ان بندوں کی صف میں انسان شامل ہو جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے خاص، اور انہی کے لیے جنت۔ ان دا اینڈ انسان کیا چاہتا ہے؟ اس کو جنت ملے، جنت کی نعمتیں ملیں، تو وہ مل جاتی ہیں خاص بندوں کی جو صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ تو رب کا انعام ہے جو اہل ایمان کو ملے گا، اہل ایمان کا حصہ ہے، ان کو ملنا ہے۔ اور نفس مطمئنہ والے یوں جنت میں جائیں گے، نعمتیں انجوائے کریں گے، اور دنیا کی محبت اور دنیا کے مال میں جینے والے وہ پھر عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور سورۃ الفجر جھنجھوڑ رہی ہے مال کی محبت دل میں بسانے والوں کو، اور جھنجھوڑ رہی ہے اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرنے والوں کو، جھنجھوڑ رہی ہے دنیا پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرانے والوں کو، جھنجھوڑ رہی ہے کہ دنیا پہ جو ستم کرتے ہیں ان کو، کہ تمہیں پتہ نہیں، تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، اور ایسا وہ کوڑا ہے کہ جب وہ برسے گا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، اس کے عذاب کا کوڑا ضرور برسے گا، کیونکہ ان ربک لبالمرصاد، اس رب کی آنکھوں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو سورۃ الفجر کا پورا مطالعہ خلاصہ میں بیان کروں تو وہ یہ سامنے آتا ہے، یہ 4 قسمیں جو ہم رب کائنات نے کھائی ہیں، یہ قسمیں کھانے کے بعد قوم عاد و سمود اور فرعون کا تذکرہ کر کے بتایا جا رہا ہے جب یہ نہیں رہے تو تم کیسے رہ سکتے ہو؟ جب ان کا حشر ہو چکا ہے تو تمہارا بھی ہو جائے گا، ان کے پیچھے چلو گے، عبرت کا نشان بن جاؤ گے، میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ گے، اللہ کے انعام و کرام کے حقدار بن جاؤ گے، اللہ کی نعمتیں تمہارے منتظر ہوں گی، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا۔ اگر ان پہ برس سکتا ہے تو تم پہ بھی برس سکتا ہے۔ اور آگے دیکھا جائے کہ جن کو مال ملتا ہے وہ کہتے ہیں بڑے مطمئن ہیں، اللہ ہم سے بہت راضی ہے، اور جن کو نہیں ملتا کہتے ہیں اللہ نے ہمیں رسوا کر دیا۔ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی سوچ ہے اور من گھڑت سوچ ہے، یہ دونوں آزمائش ہیں، تم جس چاہو آزمائش میں ہو اس پہ پورے اتر جانا، یہ دونوں آزمائش کا حصہ ہے۔ اور آگے فرمایا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور میراث کا، وراثت کا مال ہڑپ کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ ایسا نہ کیجیے، حق جس کا جو بنتا ہے وہ ادا کرے، وہ دیں حق جس کا جو حق ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ نہیں تو پھر وہ جہنم آئے گی سامنے، پھر انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کچھ میں آگے کے لیے بھیج دیتا۔ اپنے پچھلے والوں کے سوچنے والوں، اپنے اگلے کا بھی سوچو، اور آپ کا اگلا، میرا اگلا قبر اور حشر ہے۔ خیر کے امور سر انجام دینے چاہیے۔ اور پھر وہ جو نفس مطمئنہ ہے جس کی آج بڑی کمی ہے، آج مطمئن ہونے کی بڑی کمی ہے، جو نفس مطمئنہ ہے اس پہ اللہ کی ذات اتنی خوش ہوتی ہے کہ اس کو اپنے خاص بندوں کی صف میں شامل کر لیتی ہے۔ جب خاص بندوں کی صف میں انسان آ گیا تو پھر اس کے لیے جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ رب کائنات ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے، ہم سب کو قرآن فہمی عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو روشنی عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی میں یہ عہد کر لیں کہ قرآن کے ترجمہ و تفسیر کو پڑھیں گے، سنیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پھر دیکھیے گا زندگی میں بہت حد تک اطمینان آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ مارے جانوروں کی طرح جو ہم پھرتے ہیں
وہ ہماری طبیعتوں میں اچھا پن آ جائے گا۔ اللہ پاک کرم فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔